لیکن جو ماحول مجھے نظر آتا ہے نا، جہاں بھی میں جاتا ہوں یا یہاں ہوتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں، دل یہ کرتا ہے کہ بس جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، سب کچھ چھوڑ۔ کوئی دل نہیں کرتا، نہ بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کسی سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ دل کرتا ہے یار چھوڑ دو، سارا ہی دکھلاوا ہے۔ کوئی کسی پاس بیٹھ گیا تو دکھلاوا، کسی نے کچھ کسی کو دے دیا تو دکھلاوا، کوئی کسی کو مل گیا تو یہ سارا اگر دکھلاوا ہی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ کہ اگر ایک آدمی کے اندر ابھی تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ شوق پیدا نہیں ہوا، وہ طلب پیدا نہیں ہوئی، وہ عشق پیدا نہیں ہوا، وہ محبت پیدا نہیں ہوئی کہ جس محبت کے آڑ میں وہ آ کر سب کچھ چھوڑ کر کملی والے کا غلام ہو جائے، ابھی تک وہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابھی تک تو کبھی کبھی ہمارے آر ہمارا کاروبار آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے آر ہماری اولاد آ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے آر ہماری بیوی آ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے آر ہمارے مریدین آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے یار ہمارا دوست یار یا کوئی عزیز و قارب آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ کہانی آئی ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر عشق اور محبت اور نزول کی جو ہے نا وہ الفت اور وہ کمال پیدا ہو۔ ہم اس میں سے بڑے دور ہیں۔ تو اگر وہ محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں، بہن بھائی رشتہ دار عزیز و قارب دوست مرید اعلیٰ ادنا چھوٹے بڑے، پھر یہ سب کو آدمی کراس کر کرنا، سردی گرمی اعلیٰ ادنا اونچ نیچ یہ سب کو کراس کر کرنا، وہ سیدھا آ کر در یار پر رک جاتا ہے۔ اب میں آپ کہوں نا کیا، میں بھی کہوں میں بھی عاشق ہوں، سارے کے عاشق ہیں، لیکن یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گرمی سردی اور کاروبار اور نفع نقصان اور عزیز و قارب اور جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو توڑ کر جا کر کنویں یار میں بیٹھ جائے، سبحان اللہ، اور پھر مزہ آئے گا، پھر وہ ایسا رنگ پیدا ہوگا، پھر ایسی لذت پیدا ہوگی کہ یقین مانے میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ میں تو ویسے ہی ذرا ذوق کے لیے بات کر دیتا ہوں، لیکن جو ماحول مجھے نظر آتا ہے نا، جہاں بھی میں جاتا ہوں یا یہاں ہوتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں، دل یہ کرتا ہے کہ بس جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، سب کچھ چھوڑ۔ کوئی دل نہیں کرتا، نہ بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کسی سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ دل کرتا ہے یار چھوڑ دو، سارا ہی دکھلاوا ہے۔ کوئی کسی پاس بیٹھ گیا تو دکھلاوا، کسی نے کچھ کسی کو دے دیا تو دکھلاوا، کوئی کسی کو مل گیا تو یہ سارا اگر دکھلاوا ہی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ قدر کرو نا بھائی، کب کریں گے ہم؟ مرنے کے بعد تو قدر نہیں ہوتی، زندگی میں جو ہوتی ہے قدر ہوتی ہے۔ اپنی بھی کرو اور قدر والے کی بھی قدر کرو، اپنی بھی کرو اور قدر والے کی بھی قدر کرو۔ مرنے کے بعد قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ زندگی میں قدر کرو اپنے آپ کی بھی۔ مرنے کے بعد کہو یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیا ہوگا، وہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ زندگی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے مرشد پاک خواجہ پیر کامل سلطان اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دنیا سے پردہ کیا، کئی اولیاء اللہ دنیا سے پردہ کر گئے نا، یہاں یعنی کہ 60 سال 50-60 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس خانقاہ میں آپ نے نشست میں آپ نے درس دیا، اور آپ نے روحانیت کا اور ایک شہنشاہ روحانیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، لیکن آج آپ بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ کتنے انبیاء دنیا سے پردہ کر گئے، کتنے اولیاء غوث کتب دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو بات یہ ہے نا کہ مرنا تو ہے سب نے، ہم سب نے مرنا ہے نا، مرنا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن ایسا مرے کہ اس مرنے میں ہزارہ حیاتیں بند ہوں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہوں، ایسا مر کر مرے نا۔ مرنا ایسا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد ہر جمعرات میں ملائکہ آ کر درود بھیجیں، اور ملائکہ آ کر کہیں کہ یہ خادم رسول مرا ہے، یہ حضور کا خادم مرا ہے، یہ حضور کی محبت میں مرا ہے، یہ حضور کے عشق میں مرا ہے، ساری دنیا میں اس نے اول رکھا تو حضور کی ذات کو رکھا ہے۔ بات اوقاتیوں کا ہوتا ہے، ہم یہ آپ نوٹ کریں کہ ہمیشہ ہر آدمی کرے نا پیر اولا لگنا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے۔ جس علاقے میں آپ چلے جاؤ نا، آپ سنو کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، بہت بڑا غوث کتب ہے، لیکن جب اس علاقے میں چلے جاؤ نا تو علاقے والے لوگ کہیں گے یہ تو آئی کا پاگل ہے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن خرقانی کے پاس ان کا ایک مرید آ گیا، آ کر بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس لیے کہ
میں نے سنا ہے کہ لبنان کے اندر ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم ہیں اور مفکر ہیں اور تفسیر کو جاننے والے ہیں. میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر ذرا ان سے حدیث سنوں. ابو الحسن خرقانی اللہ کے ولی تھے، نظر رکھنے والے تھے، دور اندیش تھے. آپ نے فرمایا جا، چلا جا، سنا. اب یہ لبنان پہنچ گیا. لبنان پہنچنے کے بعد اس عالم کی تلاش شروع کر دی کہ وہ جس کی خاطر میں یہاں پر آیا وہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا وہ تجھے اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا کامل اللہ کا ولی ہے، وہ بڑے نصیبوں سے ہی ملے گا. 3 4 5 دن گزرے، علاقے میں جنازہ ہو گیا. خراسان سے گیا اور لبنان میں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جنازہ جو ہوا ہے مسلمان کا، یہ پڑھائے گا کون؟ تو پتہ چلا کہ ابھی ایک غوث القطب اور ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مشائخ آ کر خود جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ وہی تو نہیں ہے جن کی میں بات سن کر آیا تھا. کہتے ہیں وہی ہیں، وہی آئیں گے یہاں جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. صفیں بن گئی، بزرگ آ گئے، چادر لپیٹی ہوئی ہے سر کے اوپر، آ کر تکبیریں کہتے ہیں. 4 تکبیریں کہیں، سلام. کہتا ہے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح نا کہ یہ جس کی خاطر میں نے خراسان کو چھوڑا لبنان آیا، یہ ہے کیسا؟ سبحان اللہ. چہرہ تو دیکھو نا. تو جب یہ بات ہوئی تو آگے ہوا اور آگے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ وہ کون سا غوث قطب ہے جس کی خاطر میں اپنے مرشد سے اجازت لے کے آیا. جب آگے ہوتا ہے، آگے ہو کر دیکھتا ہے، کہتا ہے حضرت ذرا اپنا مخرا تو دکھائیں نا، آپ ہیں کون؟ تو وہ مخرا دکھاتے ہیں، وہ خود اس کا مرشد ابو الحسن خرقانی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں بھئی تو اتنا دور سفر کر آیا ہے، اس کے لیے تو تجھے پتہ نہیں کہ یہاں بھی میں ہوں، وہاں بھی میں ہوں، ہر جگہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. بڑی عشق کی منزل ہے، بڑی گہرا جانا پڑتا ہے، بڑا گہرا جا کر ہمیں جانا وہ کمال ملتا ہے، ورنہ یہ اوپر ترنے سے ہمیں کمال نہیں ملتا. ڈوب جاؤ اندر، محبت